محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کچھ عبادات ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرض یا واجب کیا ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تمام نبیوں اور رسولوں نے کیا ہے، اور وہ عبادتیں اس امت کے لیے بھی عبادت ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، ہر نبی نے نماز ادا کی ہے۔ کوئی بھی نبی یا کسی بھی نبی کی امت ایسی نہیں گزری کہ جس کے اوپر نماز نہ ہو۔ یہ بات دوسری ہے کہ ان کے طریقے جو تھے نماز پڑھنے کے وہ الگ تھے اور ہمارا طریقہ الگ ہے، لیکن نماز سب کے اوپر تھی۔ زکوٰۃ سے بھی کوئی امت خالی نہیں رہی ہے، ہر امت نے زکوٰۃ ادا کی ہے، اور یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان لوگوں کو جو زکوٰۃ نکالنی ہوتی تھی وہ 100 میں 10%، یعنی 100 میں 10 روپے نکالنے ہوتے تھے، اور ہمیں 2.5%، 2.5 روپے۔ تو زکوٰۃ، نماز، اسی طریقے سے دوسری عبادتیں پہلی امتیں بھی کرتی تھیں، اور اس امت کے لیے بھی وہ عبادت ہی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا، تو آسان لفظوں میں ایک بات کہا کرتا ہوں میں، ہم موبائلوں میں بہت سارے ایپ استعمال کرتے ہیں، فیس بک ہوتا ہے، واٹس ایپ ہوتا ہے، ٹیلی گرام ہوتا ہے، ٹویٹر ہوتا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایپ ہوتے ہیں۔ تو ان میں نئے اپڈیٹ آتے ہیں، نہیں آتے ہیں؟ کوئی اپڈیٹ کر لو، دوسرا ورژن آیا ہے اس کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پرانا ورژن چلتا تھا، لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، تو آقا کے آنے سے تمام عبادتوں میں نیا اپڈیٹ آیا ہے، نیا ورژن آیا ہے۔ اسلام شروع سے ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبادات کر کے بھی دکھائیں، بتا کر کے بھی دکھائیں۔ انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے نکاح کرنا۔ آج جب ہم نکاح کرنے کا مدعا اٹھاتے ہیں نا، لڑکی والا ہو یا لڑکے والا ہو، جب مدعا اٹھاتے ہیں نا نکاح کرنے کا، تو اکثر لوگوں کے ذہن سے یہ چیز نکل جاتی ہے کہ نکاح عبادت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن سے یہ چیز نکل جاتی ہے، اور وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ نکاح کرنا صرف ایک دنیا داری چیز ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ لوگوں کے ذہن سے تو اتنا نکل گیا کہ ایک بارات آئی، کئی سو لوگ بارات میں پھولوں کے ذریعے اور قالین کے ذریعے، بڑے اچھے اور مہنگے ناشتے کے ذریعے، کھانے کے ذریعے ان کا استقبال ہوا، ویلکم ہوا، بڑی اچھی طریقے سے ملائی ہوئی، پھر بعد میں وداعی ہوئی۔ اور نکاح عبادت ہے، اس کو ایسا بھولے کہ سارے کام ہو گئے لیکن نکاح ہی نہیں ہوا۔ ایسی کارگزاریاں بھی اس امت کی ہیں۔ حالانکہ شادی تو ہے ہی نکاح کرنے کا نام۔ تو نکاح یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ نکاح کرنا آدھا ایمان ہے۔ نکاح کرنا کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے۔ ایک بندہ کنوارا ہے یا بیوی نہیں ہے، انتقال ہو گیا، اب یہ عبادت بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، ساری عبادتیں کر رہا ہے، لیکن آدھے ایمان کے ساتھ سے سارا کام چل رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نکاح کرنے والا ہوتا ہے نا، جس کا نکاح ہو جاتا ہے، اللہ اس کی عبادت کے ثواب کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ کنوارا انسان ہے، بغیر بیوی کا ہے، اس کو ایک نماز پڑھے گا تو ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، لیکن جو نکاح والے ہیں ان کو 27 درجے 27 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔
کتنی بڑی عبادت ہے نکاح کرنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں سے خاص طور سے کہ نوجوانوں نکاح کرو. یا معاشر الشباب کہ نوجوانوں نکاح کرو. اگر آج کے زمانے کا ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے، یہ زمانہ یہ ماحول حضور کے زمانے میں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ نکاح کرو، یہ نہیں کہتے، بلکہ بڑی سختی کے ساتھ عمل کرواتے جیسے آج کے حالات ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نکاح کرو. اگر نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو روزے رکھو، کیونکہ نکاح کرنے سے نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. نکاح کرنے سے نفس کنٹرول میں رہتا ہے. نکاح کرنے سے انسان کے اوپر ایک لگام سی کسی رہتی ہے، بندھا ہوا رہتا ہے. اور جو کنوارا ہوتا ہے نا وہ بے لگام گھوڑا ہوتا ہے، جہاں چاہا ہنہنا لیا، جہاں چاہا بیٹھ گیا، جہاں چاہا جو چاہے کر لیا. نکاح کے بعد میں بہت ساری شریعت کی طرف سے بھی پابندیاں، دنیا داری کی طرف سے بھی پابندیاں. تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ آج امت مسلمہ کے اکثر طبقے کے یہ ذہن نکل چکا ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے. اور جب یہ نکل گیا تو بھائی ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ نکاح میں وہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں، ایک نہیں بہت سارے کام ہو رہے ہیں کہ جن کا ثبوت نہ کسی نبی سے ہے اور نہ کسی رسول سے ہے اور نہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور نہ صحابہ سے ہے. کہیں سے کہیں تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور جب ہم نکاح میں وہ تمام کام کر رہے ہیں کہ جن کا ثبوت شریعت سے نہیں ہے تو اب یہی نکاح جو آسان تھا ہمارے لیے مشکل سے بہت بڑی مشکل بن گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح اتنا آسان کہ ایک صحابی آئے، ان کا نام جلیبیب تھا. کیا نام تھا ان کا؟ جلیبیب. وہ آئے حضور کے پاس اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا؟ کیا میرے لیے جنت میں ٹھکانہ نہیں ہے؟ کہ مجھے میرا رب عبادت کا ثواب نہیں دیتا؟ آپ فیصلہ سنائیے میرے بارے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ یہ سوال تمہارے ذہن میں کیوں پہنچا کہ تمہارے لیے جنت نہیں ہے یا تمہارے لیے ثواب نہیں ہے؟ یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو رو کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے رشتے کا، اپنے نکاح کا پیغام بہت سارے گھروں میں بھیجا ہے لیکن میرے لیے کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا. ہر طریقے سے، ہر طرف سے، جس گھر میں بھی میں نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ہر جگہ سے منع ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح، ہم نہیں کریں گے اب تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح. تو جب میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ کوئی اپنی بیٹی اپنی بہن میرے نکاح میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا مجھے جنت میں ٹھکانہ نہیں ملے گا؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کیا میں ایمان والا نہیں ہوں؟ کیا آپ کے صحابہ میں میری گنتی نہیں آتی ہے؟ ایک صحابی نے سوال کیا کہ وہاں بھی میں نے نکاح کا پیغام بھیجا، وہاں بھی میں نے رشتے کا پیغام بھیجا، وہاں سے بھی مجھے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی لیکن ہر جگہ سے میرے پیغام کو مسترد کر دیا گیا، میرے پیغام کو ٹھکرا دیا گیا. یا رسول اللہ آپ میرے اس مسئلے کو حل کیجئے. تو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فلاں گھر جاؤ، دروازے پر دستک دینا اور جا کے کہنا کہ میں آپ کی بیٹی کے لیے اپنے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں ان صحابی کو رشتے کے لیے بھیجا ہے وہ گھر مدینے میں مالدار گھروں میں شمار ہوتا ہے. اور جس لڑکی کے لیے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے وہ لڑکی اتنی خوبصورت، اتنی حسین و جمیل کہ مدینے میں اس بچے کی خوبصورتی کی چرچائیں ہوتی تھیں. اور صرف خوبصورتی کی نہیں، ایک ہوتی ہے خوبصورتی اور ایک ہوتی ہے خوبصیرتی. ایک ہوتی ہے خوبصورتی اور ایک ہوتی ہے خوبصیرتی، خوبصیرت جس کو کہتے ہیں. خوبصورتی کیا ہے کہ چمڑی گوری ہے، نقشہ بڑا اچھا ہے،
جہاں انسان جاتا ہے جلوے بخیر دیتا ہے، لوگ اپنے کام دام چھوڑ کر اس کی خوبصورتی کو نگاہ گاڑ گاڑ کر کے دیکھتے ہیں. یہ خوبصورتی ہے، اور خوبصورتی جس کو خوبصیرت کہتے ہیں، یہ ایسی خوبصورتی ہے کہ ایسا انسان دنیا والوں کے دلوں میں بھی جگہ پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایسے انسان کی خوبصورتی کے اور خوبصیرت کی چرچائیں اللہ آسمانوں میں فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. تو خوبصورت اس کا اسٹیٹس زیادہ ہے یا خوبصیرت کا؟ خوبصیرت کا اسٹیٹس زیادہ ہے. آج ہمارے نوجوان ماشاءاللہ کہ چاہیں خود کیسے بھی اسٹیٹس کے ہوں، انہیں چاہیے پوری ہیرون. اماں منع کر رہی ہے کہ بیٹا ہے تو خوبصورت، کردار کی اچھی نہیں ہے، کہ نہ مجھے وہی چاہیے. بہنہ منع کر رہی ہے کہ بھائی ہم جانتے ہیں اسے، وہ تیرے مطلب کی نہیں ہے، وہ اس گھر کے حساب کتاب کی، نہ مجھے تو وہی چاہیے، ورنہ سیلفاز وہ ہے نا سامنے رکھا ہے کہ ہم نہیں. بتاؤ بھائی ذرا. ماں کو بھی مجبور کر دیا، باپ کو بھی مجبور کر دیا. یاد رکھنا نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بہت سارے بیٹھے ہیں، جو نکاح تم اپنے ماں باپ کو مجبور کر کے کرو گے، جو نکاح اپنے ماں باپ کی منشا کے بغیر کرو گے، تمہیں اس نکاح میں اللہ کی قسم سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا اور برکت نہیں نصیب ہو سکتی. ماں باپ ہیں، کوئی یہ دھنیا پودینہ بیچنے والے انسان نہیں ہیں. یہ ماں باپ ہیں، یہ گھاس بیچنے والے نہیں ہیں. انہوں نے تمہیں پالا ہے، پیٹ میں رکھ کے پالا ہے. انہوں نے نہ دھوپ دیکھی ہے نہ گرمی دیکھی ہے، انہوں نے نہ جنوری فروری کی سردی دیکھی ہے. یہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تمہاری خاطر ذلیل و رسوا ہوئے ہیں. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے آرام کو قربان کیا ہے. اور ماں کے بارے میں تو ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ گیلے میں سوتی ہے سوکھے میں سلاتی ہے. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج کے نوجوان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. کبھی موبائل کے لیے مجبور کرے گا، کبھی گاڑیوں کے لیے مجبور کرے گا، کبھی رشتوں کے لیے مجبور کرے گا، اور کبھی لڑکیوں کے لیے مجبور کرے گا، کبھی دوسری چیزوں کے لیے مجبور کرے گا. ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے. ایک بچہ پیدا ہوا اور ایسی پوزیشن میں پیدا ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچے کو کسی زندہ انسان کے آکسیجن کی ضرورت ہے، کہ سانس کی نلی اس کی اتنی کمزور ہے، پھیپھڑے اتنے کمزور ہیں اس کے کہ کسی زندہ انسان کے ساتھ اس کی نلی کو جوڑا جائے گا. اور یہ 1 مہینہ نہیں 3 مہینے تک لگاتار اس کو بھی چارپائی پہ ہی لیٹنا پڑے گا. باپ تیار ہو گیا، اپنا سینہ پھڑوایا. سینہ پھڑوانے کے بعد اپنے سانس کی نلی کے ساتھ بچے کی نلی جڑوائی، اور 3 مہینے تک ڈاکٹروں نے بچے کو اس کے سینے پر چمٹائے رکھا، ایسا چمٹائے رکھا کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہ بچہ باپ کی چھاتی سے جدا نہیں ہوا. اور ان 3 مہینوں میں وہ باپ اتنا کمزور ہو گیا کہ 3 مہینے تک وہ پروان چڑھا. اور پھر 3 مہینے کے بعد جب باپ کی نلی سے اس نلی کو جدا کیا گیا تو 6 مہینے تک پھر اور وہ مزید اپنی بیماری کو لے کر پڑا رہا. کتنی بڑی قربانی ماں باپ اولاد کے لیے دے دیں. اور پھر وہی اولاد سینہ تان کے کل کو جب بڑی ہو جاتی ہے نا تو کہتی ہے تم نے ہمارے لیے کرا ہی کیا. آپ نے بچھو کی کہانی سنی ہوگی. جب مادہ بچھو اپنے بچوں کو جنم دیتی ہے نا تو معلوم ہے کیا کرتی ہے؟ وہ جتنے بھی بچے ہوتے ہیں اپنی پیٹھ پر سوار کر لیتی ہے، اور جتنے بھی وہ بچھو ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ماں کی کمر کو کھود کھود کے کھاتے رہتے ہیں. وہی ماں کا گوشت پوشت ان بچوں کی غذا ہوتا ہے. اب ذرا سوچو وہ بچے جب کھاتے ہوں گے، ڈنک مارتے ہوں گے تو ماں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ماں کو درد نہیں ہوتا ہوگا؟ ماں کو احساس نہیں ہوتا ہوگا؟ ماں کی بھی زندگی ہے، ماں کو بھی اپنے سانس سے پیار ہوتا ہے، ماں کو بھی اپنی زندگی سے پیار ہوتا ہے. لیکن ایک جانور اپنی پیٹھ کو اتنا کھلاتی ہے کہ بچے ایک وقت ایسا آتا ہے پیٹھ اتنی خالی کر دیتے ہیں کہ جب وہ پروان چڑھتے ہیں نا تو ماں اس دنیا سے گزر گئی ہوتی ہے. پھر یہ دنیا کے ماں باپ
اپنی پیٹ کو اولاد کو اسی طریقے سے کھلاتے ہیں. آج کی نوجوان نسل کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اور اگر وقت پر نہیں آئی نا تو پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ زمانہ خود یاد دلا دے گا ان کو کہ ہاں تمہارے ماں باپ نے کیا ہے. تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے جس کو ہم نے صرف دنیا ہی دنیا بنا دیا ہے. اب ذرا سوچو, ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں, کوئی صاحب اگر گھر سے نکلے اور ساتھ میں اپنے بھانگڑا لے لیں, ہاں جی کیا لے لیں, ڈھول بجانے والا لے لیں ساتھ میں, اور مسجد تک ڈھول بجاتا ہوا آئے اور کوئی پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو, کبھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, تو زمانہ کیا کہے گا اس کو, ہاں جی بڑا بیوقوف آدمی ہے. اللہ کا حکم ادا کرنے جا رہا ہے, نبی کا حکم ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے, اور ڈھول تاشے اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے. زمانہ بیوقوف کہے گا, اپنے بھی کہیں گے, پرائے بھی کہیں گے, غیر بھی کہیں گے. یہاں تک بات ہے اگر غیر مسلم بھی اس حرکت کو دیکھ لے تو غیر مسلم بھی کیا کہے گا کہ بھئی ان کی عبادت میں ایسا بھی ہونے لگا. تو جیسے جمعے کی نماز ادا کرنا عبادت, جیسے ظہر کی نماز ادا کرنا عبادت, جیسے دوسری نماز ادا کرنا عبادت, جیسے جنازے کی نماز ادا کرنا عبادت, جیسے قرآن کی تلاوت, نبی پر درود و سلام پڑھنا, صدقہ خیرات کرنا, یہ ساری کی ساری عبادت کی لسٹ میں آتی ہیں. لیکن اگر کوئی ان عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت ڈھول تاشے بجا کر کرنے لگے تو زمانہ اسے برا بھلا کہے گا. ایسے ہی تو ایک عبادت نکاح بھی ہے, نکاح بھی تو ایک عبادت ہے. جب یہاں پر ڈھول تاشوں کو لوگ بیوقوف بتا رہے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ اپنے بچے کا یا بچی کا نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہے اور پھر ڈھول تاشوں کے ساتھ جو ہے جا رہا, اسے زمانہ بیوقوف کیوں نہیں کہہ رہا؟ کبھی اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے جا رہا ہے, نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. ذرا سوچو, اللہ کے سامنے ہمارے اعمال 24 گھنٹے رہتے ہیں. اللہ جانتا ہے میرا بندہ فلاں جگہ کیا کر رہا ہے, میرا بندہ فلاں جگہ کیا کر رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. اللہ ہر حالت میں ہر وقت ہمارے اعمال سے واقف ہے. اسی طریقے سے ہفتے میں ایک دن ہمارے اعمال یعنی امت کے اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہوں گے اور اس میں یہ عمل بھی پیش کیا جاتا ہوگا کہ فلاں جگہ کا ایک بندہ اس نے اپنے بچے بچی کا نکاح کیا ہے لیکن ڈھول تاشے بجا کے نکاح کیا ہے اور نبی کے سامنے وہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اور آپ کے دل میں کتنی کڑن ہوتی ہوگی اور کتنا غم آپ کو ہوتا ہوگا کہ ہائے میں تو نکاح کو بڑا سادہ کر کے آیا ہوں اور میری امت کہاں جا کے پڑ گئی ہے. بہت سارے لوگ جب ایک ہی عنوان پر ایک ہی ٹاپک پر بار بار بیان ہوتا ہے نا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار یہ ٹاپک کب تک بیان ہوگا. سارے لوگ کہتے ہیں یہ والا یار 1 مہینہ ہو گیا اسی ٹاپک پر نچاتے نچاتے, کب تک یہ والا بیان ہوگا. بیماریاں ہوتی ہیں نا, ہوتی ہیں کچھ بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ایک ہی خوراک میں ختم ہو جاتی ہے, کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو خوراکوں سے ختم نہیں ہوتی, انجیکشن لینے پڑتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ انجیکشن سے بھی ختم نہیں ہوتی, بوتلیں لگانی پڑتی ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بوتلوں سے بھی کام نہیں چلتا, ایمرجنسی میں داخل کرنا پڑتا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ آئی سی یو میں بھرتی کرنا پڑتا ہے. کوئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ لگانا پڑتا ہے. یہ جو نکاح کی جو رسم و رواج ہے نا اور جو گناہ نکاحوں پر ہو رہے ہیں, یہ ایسی بیماریاں ہم نے اپنے اندر داخل کر دی, اس میں آئی سی یو میں ہی جانا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. سب سے زیادہ ہم نے جو بگاڑا ہے نا اپنے نبی کی سنت کو, وہ نکاح والی سنت کو بگاڑا سب سے زیادہ. اور آج امت ہے کہ ماننے کو تیار نہیں. میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے بھی کہ ایک نکاح میں شریک ہوئے, برابر میں مسجد ہے, ہم نے کہا چلو مسجد میں چل کے نکاح کر لیں, تو ایک کیا کہتا, ارے میاں نکاح بھی کوئی مسجد میں ہوتا ہوگا, نکاح بھی کوئی مسجد میں ہونے کی چیز ہے. اب ایک انسان کو یہ پتا نہیں کہ نکاح بھی کوئی مسجد میں ہونے کی چیز ہے, تو اب اس کے ذہن میں یہ کہاں سے ہو سکتا ہے کہ نکاح بھی کوئی عبادت ہے.
ہم نے تو صرف مسجدوں کو نماز کی جگہ سمجھ لیا ہے، قرآن کی جگہ سمجھ لیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا حال یہ ہے کہ آپ کی وہ مسجد صرف مسجد ہی نہیں تھی، وہ سپریم کورٹ بھی تھا، وہ مسجد بھی تھی، ہر چیز کے فیصلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں کیا کرتے تھے۔ اور آج اگر ہم کہنا نا میاں بیوی کا جھگڑا، آؤ مسجد میں آ جاؤ، اب میں میاں مسجد میں تو سب سنیں گے، یہیں کر لو بیٹھ کے۔ تو نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے جی؟ حضور نے فرما دیا نکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے۔ اس سے اب تو ساری بات ختم ہو گئی ہے۔ تو جس طریقے سے دوسری عبادت، نکاح بھی ایک عبادت۔ تو گزشتہ ہفتے بتایا تھا میں نے کہ نکاح کتنی چیزوں کا نام ہے جی؟ 6 چیزوں کا نام نکاح ہے۔ ان میں سے 2 فرض بھی ہیں، ایک واجب ہے اور 3 سنت ہیں۔ عام طور پہ کہیں نکاح کے موقع پر بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ 6 چیزیں میں ضرور بیان کرتا ہوں، ورنہ تو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ نکاح پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے، بیان تو دور کی بات ہے۔ نکاح پڑھانا مشکل ہو جاتا، ہوتا کیا معلوم ہے؟ وہ شادی ہال میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیتے ہیں کہ یہ ہے دولہے میاں کا کمرہ، بارات اگر آتی ہوتی ہے تو یہ ہے دولہے میاں کا کمرہ، کونے میں کو بنا دیا ایک چھوٹا سا، اچھا صاحب، اور باقی کہ باقی یہ کھانا، یہاں پر بارات بیٹھے گی، یہاں پر مستورات بیٹھیں گی، یہاں عورتیں بیٹھیں گی، تو جتنے چھٹے ہوئے ہوتے ہیں نا، یہ کہاں جاتے ہیں وہ سب کو پتا ہے، میں بتا بھی چکا ہوں، ساری چیز ہر بار بتانے کی نہیں ہوتی ہے۔ اور کسی کا بھی موبائل جیب میں نہیں ملے گا، کسی کا بھی موبائل جیب میں نہیں ملے گا، ہر ایک کا موبائل یا تو کان پہ ملے گا یا ہاتھ میں ملے گا۔ اور اگر کسی کے پاس آئی فون ہے نا، کسی کے پاس اگر آئی فون ہے تو ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا، وہ چھوٹی والی جیب ہوتی ہے نا، تو آئی فون کے جو کیمرے ہوتے ہیں جن سے دیکھتے کے ساتھ ہی پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ آئی فون ہے، اس کے کیمرے یہاں کو نکال کے یہاں رکھ کے اور سینہ تان کے بیٹھتے ہیں تاکہ زمانہ دیکھے وہ آئی فون والا بیٹھا بھائی ہمارے سامنے۔ ہاں، اور بڑھیا کمپنی کے اگر جوتے ہیں تو جوتے اس کے پیر نیچے نہیں جائیں گے، وہ یہاں رکھے گا پیر، اس والی ٹانگ پر بیٹھے گا سن کر کے اور پیر کو ہلا گا بار بار کہ دیکھو ایڈیڈاس کمپنی کی اور بڑھیا والی کمپنی کے جوتے ہیں، آئی فون میرے ہاتھ میں، اور سب سے الگ جا کے بیٹھے گا، اور کبھی ہاتھ میں فون کبھی جیب میں فون، ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ اور آئے کیوں تھے جی یہ سارے کے سارے؟ کھانا کھانا صرف آئے کیوں تھے سارے کے سارے؟ صرف ناشتہ کرنا؟ کھانا اور ناشتہ تو گھر پہ بھی ہو سکتا تھا، آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نکاح کی مجلس میں آئیں اور نکاح کی جو مجلس کی برکتیں ہیں وہ لے کر کے اپنے گھر کو جائیں، یہ ہے نکاح میں آنے کی شرکت کا مقصد۔ جیسے جنازے میں جاتے ہیں، جنازے میں جانے کا مقصد صرف میت کے چہرے کو دیکھنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے اوپر جو ثواب کے وعدے فرمائے وہ ثواب لینے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی اگر تم مردے کے ساتھ قبرستان میں اسے دفن کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور جنازے کی نماز پڑھو گے تو اللہ تب بھی تمہیں ثواب دے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، کتنے ہی مسلمان ہوتے ہیں جنازہ یہاں ہو رہا ہوتا ہے اور بہت سارے نہیں بلکہ اکثر طب کر رہے ہیں جنازے کی نماز سے تتر بتر ہو کے الگ کھڑا ہوتا ہے وہاں دور جا کر کے۔ اور کتنی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا ہے، مغرب میں ہمارے یہاں جنازہ آیا ہے نا، اور جب ہم نے کھڑکی کھول کے دیکھا نا یہاں پہ، تو یہاں پہ بھیڑ لگ رہی ہے، انہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ جنازے کی نماز پڑھنے آئے، ایک دن ہمیں بھی جانا، مغرب تک کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے۔ یہ ہے مسلمان کا حال۔ تو وہ لڑکا ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور جب نکاح کا نمبر آتا ہے نا تو 10-5 ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ بارات میں کتنا ہے وہ ہوتے ہیں 200, 250, 300، اور نکاح کی مجلس میں کتنے ہوتے ہیں 10-12، اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ 2-3 گواہ وکیل ہو جاتے ہیں، ضروری اس کے گھر والے ہو جاتے ہیں، اور سارے کے سارے ادھر ادھر چھچیرے کاٹتے پھرتے رہتے ہیں سارے کے سارے۔ اور اگر کہو نا کسی سے کہ بھائی مجلس میں مسجد میں نکاح کر لو، اگر کہو کسی سے مسجد میں نکاح کر لو تو کیا کہتے ہیں، وہیں کریں گے، وہاں رونق زیادہ رہے گا، وہاں رونق زیادہ رہے گا، وہیں کریں گے نکاح۔ تو رونق بتا دی میں نے آپ کو، 10-12 سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں۔ اور ابھی نماز کے بعد 2 نکاح ہوں گے ہماری مسجد میں، ابھی ہماری مسجد میں یہاں 2 نکاح ہوں گے، اور آپ دیکھنا کہ یہاں رونق زیادہ تھی یا شادی ہال میں رونق زیادہ تھی، آپ دیکھ کے مجھے بتانا۔
تو رونق تو ظاہر سی بات اللہ کے گھر میں ہی ہوگی. تو بہرحال وہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا. اگر کہیں موقع ملتا تو 6 چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا. تو سب سے پہلا جو ایک فرض ہے وہ یہ ہے کہ بھائی نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اور گواہ عقل مند بھی ہوں. یہ نہیں ہے کہ بابلے کو اٹھا کے پاگل کو اٹھا کے لیا ہے کہ چل بیٹے میرے نکاح کا ولی بن جائیے وکیل. ہاں یا کسی کو اینٹ مار دو اٹھا کے, مٹھائی والے کی مٹھائی کھا لے, سبزی والوں کی سبزی لے کے اٹھا کے چلے جائے, پرچون والے کا ڈبہ اٹھا کے لے جائے, ہاتھ چلے تو ماں کو مار دے, بات چلے تو باپ کو مار دے. کوئی اس کا نہ اپنوں کا پتہ, نہ غیروں کا پتہ, نہ بریانی کا پتہ, نہ پخانے کا پتہ. ایسے کو لا کے نکاح میں وہ بنا دیا گواہ. تو ایسے کی گواہی نکاح میں نہیں چلے گی. عقل مند بھی ہو, بالغ بھی ہو. یہ نہ کہ 5 سال کے مننے کو اٹھا لیا کہ میرا گواہ کے بنے گا. تو یہ تو اپنے ہی گواہ نہ ہے تو تمہارا گواہ کہاں بنے گا بھی. تو بالغ بھی ہونا چاہیے, عقل مند ہو, بالغ ہو اور مسلمان بھی ہو. مسلمان کے معاملات میں غیر مسلم کی گواہی نہیں چلتی ہے. اور نکاح تو ایک بہرحال عبادت ہے, تو اس میں مسلمان ہونا ضروری ہے. تو ایسی کوالٹی کے یہ 2 گواہ ہونے چاہیے. کتنے گواہ ہونے چاہیے جی؟ 2 گواہ. اور ایک ہو وکیل. وکیل کون ہوتا ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے مفتی صاحب نکاح ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک وکیل کو لے آنا, 2 گواہوں کو لے آنا. تو وہ کہنے لگے, ہو سکتا ہے سن رہے ہوں وہ بات, مجھے ہنسی بھی آئی تھی. تو وہ کہنے لگے کہ وکیل تو کچہری سے ہی لانا پڑے گا. ہو سکتا ہے یہاں ہو, نام تو نہیں لوں گا میں. تو مجھے بھی ہنسی آئی. تو میں نے کہا بابا کچہری کوٹ کر میں مت پڑھو, ایسا ایسا اسے وکیل بولتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے وکیل. وکیل کا مطلب یہ ہے کہ بھائی وہ قاضی صاحب کہیں گے کہ بھائی فلاں لڑکا ہے, فلاں کا بیٹا ہے, اتنا مہر ہے, اور لڑکی کے پاس جاؤ, ان سے اجازت لے گا, ان 2 گواہوں کے سامنے وہ کہہ دے گی جب میں نے اجازت دی. تو یہ بات جو نقل کرنے والا ہوتا ہے اسے وکیل کہتے ہیں, اور جو سننے والے ہوتے ہیں یہ دونوں گواہ ہوتے ہیں. یہ ہے اس کا مطلب. تو یہ جو گواہ ہے نا 2, یہ 2 گواہ ہونے فرض ہیں. ان کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. ورنہ تو ایک لڑکا لڑکی آپس میں اکیلے میں کہہ سکتے ہیں چل تو میری بیوی میں تیرا شوہر, لے ہو گیا کام ان کا. تو نہیں, 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. ورنہ تو لڑکوں کا کام آسان ہو گیا, لڑکیوں کا کام آسان ہو گیا, مولویوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. بتاؤ پڑے گی ضرورت مولویوں کی؟ کہ مولوی صاحب گئے تیل لینا, آؤ چلو ہو گئے ہم ایک دوسرے کے میاں پتی پتنی, آ جاؤ چلو. تو یہ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے, فرض. دوسرا فرض یہ یاد بھی کر لو بھائی, بیان سے برائے بیان نہ سمجھو. اس نیت سے سنیں, اس نیت سے ہم کریں کہ بھئی انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. اور دیکھو ہمیں عمل کی دنیا میں اترنا پڑے گا, اس کے لیے تھوڑا قربانی بھی دینی پڑے گی, لوگوں کے شکنجے بھی کسنے پڑیں گے, سہنے پڑیں گے. لیکن اللہ کی جو مدد آئے گی نا, اللہ کی قسم آپ بھی حیران ہو جاؤ گے. اللہ اس کے ساتھ ہے جو اللہ کے نبی کے طریقے پر چل رہا ہے. زمانے کو نہیں دیکھتا کہ زمانہ کیا کہے گا. مجھے تو اللہ اور اپنے نبی کی سیرت کو دیکھنا ہے, ان کے حکم کو دیکھنا ہے. جب بندہ اس پر قدم جما دیتا نا, اللہ کی مدد تب آتی ہے. اور جب بندہ ماحول کے حساب سے چلتا, اللہ کی مدد اڑ جاتی ہے. اور ہمارا بھلا اللہ کی مدد سے ہوگا, لوگوں کی مدد سے نہیں ہوگا, یاد رکھنا. آپ مجھ سے کیا ہوگا, آپ میرا ساتھ دے دو, میں شام تک دے سکتا ہوں, رات تک دے سکتا ہوں, کل کو دے سکتا ہوں, کل کے بعد میں تو اپنا دامن جھاڑ لوں گا. لیکن اللہ کی وہ ذات ہے, ہم سوتے ہیں تب بھی ہماری مدد کرتا ہے, ہم جاگتے ہیں تب بھی ہماری مدد, ہم جس حال میں ہوتے ہیں اللہ کی 24 گھنٹے مدد شامل حال ہوتی ہے. اور اسی سے ہمارا بھلا ہونے والا ہے. اور دوسرا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کہتے ہیں نا کہ لڑکے سے, بھائی میاں تم نے لڑکی کو قبول کیا اتنے مہر کے ساتھ؟ وہ کہتا ہاں جی قبول کیا. تو یہ لڑکا جو کہتا ہے نا قبول کیا, لڑکی کہتی ہے میں نے بھی قبول کیا. تو یہ قبول کرنا یہ بھی فرض ہے. کتنے فرض ہو گئے؟ 2 فرض ہو گئے. یاد رہے گا جو نہیں سب کو کہ گواہوں کا ہونا فرض ہے, اور لڑکا لڑکی جو قبول کرتے ہیں یہ فرض ہے. اور تیسری چیز ہے اس میں واجب. واجب ہے مہر ادا کرنا. اب مہر کے اوپر بڑے جھگڑے ہوئے ہیں. اگر لڑکی والے نے ذرا سا زیادہ دہیج دے دیا نا, تو لڑکی والے سے پوچھیں کتنا مہر ہو جائے, تو وہ کہے ارے باندھ دو 1 لاکھ روپے. ہاں یہ اسٹائل رہتا ہے, 1 لاکھ روپے باندھ دو. اب لڑکے کی پوزیشن یہ ہے بیچارے کی 10-12 ہزار روپے مہینے کا کما ہوا ہے وہ. اب 10-12 ہزار روپے کا آدمی 1 لاکھ روپے مہر کیسے دے دے گا جی؟ ذرا سوچو.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہر جو ہو وہ لڑکے کی حیثیت کے مطابق ہو، نہ اس کے لیے ایسا ہو اتنا آسان ہو کہ جی پرچون والے سے جا کے کہ جی 1 روپے کی ٹوفی دے دیو، نہ اتنا آسان ہو اور نہ اتنا مشکل ہو کہ بیچارہ بڈھا ہو گیا، سفید والے ہو گئے، ہمت ہی نہیں جٹا پایا آج تک مہر دینے کی، اتنا مشکل بھی نہ ہو۔ تو لڑکے کی گنجائش اور حیثیت کے مطابق مہر ہونا چاہیے میرے اپنے حساب سے تو۔ اور دیکھو مہر کا جو رقم ہے نا شریعت نے متعین نہیں کی ہے، فکس نہیں کی ہے، لیکن بہت سارے لوگ مہر فاطمی بنواتے ہیں۔ مہر فاطمی سنت نہیں ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو۔ سنت جو ہے وہ لڑکے کی گنجائش کے مطابق ہے مہر، اور مہر فاطمی میں 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام چاندی ہے، 1.5 کلو 30 گرام اور 900 ملی گرام چاندی ہے۔ مہر فاطمی کا مطلب ہے کہ جو حضور نے بیٹی فاطمہ کا مہر باندھا، اپنی بیٹیوں کا، بیویوں کا مہر، یہ سارے مہر جو تھے وہ اسی کے تقریباً آس پاس تھے۔ اور 1.5 کلو 30 گرام 900 ملی گرام چاندی کی رقم لگا لی، آج 70,000 روپے کے آس پاس بیٹھے گی۔ اس زمانے میں چاندی بہت سستی تھی، تو اس زمانے میں لڑکوں کی گنجائش کے مطابق یہی تھا، لیکن آج کے گنجائش کے مطابق تو یہ بڑا اوپر جا رہا ہے کہ نا جی مہر فاطمی ہوگا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلنے کے لیے اتنا زبردست تھی کہ لڑائی جھگڑے تک ہو جانا ہے اور 1 دن پہلے ڈی جے بجے ہے۔ بتاؤ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ اور اگر کسی نے کہہ بھی دیا کہ بھئی یہ تو نکاح ہے، سنت ہے، ڈی جے نہ بجا، ارے ماں دل کی خواہش ہے ذرا تھوڑی سی، بچے کا ارمان ہے، بس ایسے کہہ کے جائے۔ بتاؤ، اور نبی کے بھی تو ارمان تھے نا، نبی کا بھی تو ارمان ہے کہ میرا امتی میرے پیچھے چلے، یہ نبی کا ارمان ہے، اور تو نبی کے ارمان کا گلا گھوٹ کے اپنے ارمانوں کو پرمان چڑھا رہا، تو کیسا امتی ہے بھائی؟ تو مہر لڑکے کی گنجائش اور حیثیت کے مطابق ہو، اور افضل بات یہ ہے کہ مہر معجل ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا معجل عین سے، ایک ہوتا معجل حمزہ سے۔ معجل کے معنی عین سے ہے کہ نقد دے دے بیٹا، اور حمزہ سے مطلب ہے معجل ادھار۔ اب ادھار کون کرے؟ جس کی گنجائش کم ہو کے بھی دے دیتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا۔ اور دیکھو مہر دینا ہوتا لڑکے کو اور لینا ہوتا لڑکی کو، نہ اب لڑکے کے باپ کا بھائیوں کا کوئی مطلب ہے اس میں، اور نہ لڑکی کے باپ کا، نہ بھائیوں کا، نہ خالوں کا کوئی مطلب ہے۔ اب ہوتا کیا بات دفعہ، لڑکا ایک طرف بیٹھا ہے گونگا گڑ کھا کے، اور لڑکی بیچاری اپنے گھر بیٹھی ہے، اور جن کو مطلب ہی نہیں لینے دینے سے وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں کہ نہ جی اتنا ہونا چاہیے، نہ جی اتنا ہونا چاہیے، نہ اتنا ہونا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ 1 دن پہلے، 24 گھنٹے پہلے مہر طے کر لیں کہ بھئی لڑکے کی گنجائش کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، مہر اتنا ہو جائے، کمپرومائز کر لیں، کچھ وہ اوپر آ جائیں، کچھ یہ نیچے آ جائیں، اس طریقے سے جیسا مناسب سمجھ کر لیں۔ لیکن شریعت نے مہر کو فکس نہیں کیا ہے کہ نہ جی اس سے اوپر نیچے نہیں آؤں گا میں تو۔ جیسے کسی چیز کی خریداری ہوتی ہے اس پر جھگڑے سے ہو جاتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ نقد کا مطلب ہے کہ بھئی لڑکا جب لڑکی کے پاس جائے گا، ملاقات کرے گا، پہلی رات ہو یا پہلا دن ہو، جب جائے گا نا تو 10,000 روپے کہ جی یہ آپ کی مہر کی رقم ہے، یہ نقد کا مطلب ہے۔ اور ادھار کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی نے اب چھوٹ دے دی ہے کہ جی میری رقم آپ کے اوپر قرضہ ہے، جیسا چاہیں دیتے رہیں، جب چاہیں دیتے رہیں، میں ہر حال میں راضی ہوں۔ اب کتنی مرتبہ لڑکے کیا کرتے ہیں معلوم ہے، پہلی رات جب جاتے ہیں نا تو بیوی سے سب سے پہلا جو اس کے اوپر ٹارچر کرتے ہیں، چل مہر معاف کر۔ بتاؤ ہوتا ہے نا جی، ہوتا ہے۔ اور سکھاوے کون ہے لڑکوں کو معلوم، ان کی بھابھی ہیں کہ مہر معاف کروا لیے پہلے، ہاں مہر معاف نہیں ہوگا نا تو ہاتھ مت لگا دینا جب تک۔ اب وہ ڈر گیا بیچارہ، تو ایسا مہر معاف نہیں ہوتا جی۔ ایسے دواؤں میں لا کے، ٹارچر میں لا کے، یا شرما حضوری میں وقتی طور پر وہ کہہ دے کہ میں نے مہر معاف کر دیا، یہ مہر معاف نہیں ہوتا۔ اگر لڑکا انتقال کر گیا تو اس کی پراپرٹی میں سے مہر ادا کیا جائے گا، اگر لڑکی پہلے مر گئی تو پھر بھی مہر نکالا جائے گا، اور جو لڑکی کے وارث ہیں نا ان میں مہر بانٹا جائے گا۔ یہاں نہیں دیا تو اللہ کے یہاں دے گا۔ ایک اور حدیث میں سنا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت، آقا نے فرمایا جو مہر اس نیت سے بندوائے، چاہے زیادہ ہو یا کم ہو کہ مجھے دینے تھوڑے ہیں، اللہ کل قیامت کے دن اسے زانیوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ تو یہ تیسری چیز ہو گئی، کیا ہے جی؟ یہ واجب، اور یہ کیا ہے؟ یہ مہر ادا کرنا۔ تو 2 فرض ہو گئے، ایک واجب ہو گیا، جیسے نماز میں فرض واجب ہوتے ہیں، جیسے روزے میں فرض واجب ہوتے ہیں، جیسے حج میں، عمرے میں فرض واجب ہوتے ہیں، ایسے ہی نکاح میں بھی فرض واجب ہوتے ہیں۔ اب نکاح میں فرض واجب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ عبادت ہے،
کیوں ہے جی؟ کیونکہ یہ عبادت ہے. اگر عبادت نہیں ہوتا تو نہ فرض ہوتا نہ واجب ہوتا. عبادت ہے اس لیے شریعت نے اس میں فرض اور واجب رکھے ہیں, اور فرض اور واجب کو تو ہم بھول جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ چیزوں کو ہم یاد رکھتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. 2 گواہوں کا ہونا, کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے وہ بتا دیا, اور ایک تیسری چیز ہو گئی مہر. مہر کیسا ہونا چاہیے وہ بھی ہم نے بتا دیا. 3 چیزیں بچی ہیں. انشاءاللہ یہ 3 چیزیں آج کے دن بتائی جائیں گی, اور ابھی نماز کے بعد 2 نکاح ہوں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.